تصور دیا ہے، اتنا منزہ تصور ہے، دنیا کے کسی مذہب میں وہ تصور نہیں ہے، ہر قسم کی تجسیم سے پاکیزہ۔ والاول والآخر، ٹائم جسے آپ کہتے ہیں ان حدود سے نکل گیا، والظاہر والباطن جسے آپ اسپیس کہتے ہیں اس کی حدود سے نکل گیا، ٹائم اینڈ اسپیس کی حدود سے ماورا خدا صرف قرآن دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں پیش کرتا جی میں یہ عظمت تھی۔ لیکن اگر ہم خدا کی اس قدرت کو ثابت کرنے کے لیے خدا کو مجسم طور پر کسی اسپیس کے اندر محدود کر دیں جہاں ایک شخص اپنے جسم کے ساتھ ملنے کے لیے اس کو جاتا ہے، خدا کو ہم نے اسپیس کے اندر محدود کر دیا۔ خدا کو ایک جسم کے ساتھ ملنے کے لیے، خیال کے ساتھ تو آپ یہاں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے 1000 میل کے فاصلے کے انسان سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مجھے خود بجسد عنصری ملنے کے لیے جانا پڑے گا تو پھر اس شخص کو بھی تو کسی ایک جگہ کے اوپر آپ کو بٹھانا ہوگا نا کہ وہاں جا کے یہ ملا ہے۔ عزیزم، اعتراض یہ ہے اس پہ، خدا کی قدرت پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی قدرت کے متعلق پھر ہمارے یہاں کیا کیا دلائل دیے جاتے ہیں۔ وہ تو پرانی باتیں میں کر رہا تھا، اگلا حصہ لیجیے معراج کا جو کہا ہے نا کہ وہاں سے حضور سے تشریف لے گئے آسمانوں پہ، اس کی سند میں جشن ہوئے ہمارے، چراغاں کیا گیا، تو بیت المقدس کی مسجد کی سند تو آپ نے دیکھ لیا تھا نا کہاں سے ملی تھی، وہ ہرکے کے دربار کا لاڈ پادری وہاں سے ملی تھی۔ یہ سند جو تھی یہ نہیں مل رہی تھی کہ آسمانوں کے اوپر ایک انسان ہے۔ جب یہ امریکن خلا نورد پہلی دفعہ چاند پہ پہنچے نا جناب تو نعرہ تکبیر بلند ہو گیا ہمارے، لیجیے صاحب آؤ، کہاں ہو انکار کرنے والے معراج کا، آؤ۔ اور اس کے بعد جو بچھار ہوئی ہے ان لوگوں کے اوپر، کم وقت تو امریکہ کے دو کفار کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ چاند تک پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے متعلق انکار کہ وہ نہیں جا سکتے عرش اللہ پہ، سنو پوچھو اس تنبک سے، سمجھ مل گئی جناب۔ فزیکلی ایک شخص فزیکل مینز کے ساتھ فزیکل قرے کے اوپر جا کے پہنچنے، سمجھ مل گئی اس کی کہ حضور بجسد عنصری خدا کے پاس عرش پہ گئے تھے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ عرش بھی ایک فزیکل قرہ، خدا بھی اس کی جگہ ایک فزیکل بیٹھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ تو فزیکل مین سے گئے ہیں نا، راکٹ کیا دیجیے، یہ درمیان میں یہ مین جو ہے نا یہ اب فزیکل نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ چراغاں کیا لکھا جی، لال پور سے ایک ہفتہ وار اخبار شائع ہوتا ہے المنبر، اس کی 25 لغائق 1 اگست کی یہ ہفتہ وار شائع 1969 کی تھی، ریفرنس لکھ لیجیے۔ جب یہ واقعہ ہوا فلاں نوردوں کا تو اس کے متعلق یہ ہوا، لکھا کہ انکار و تعویل ہی نہیں، شک و شبہ کا بھی اظہار بھی غلط، بلا شبہ 2 امریکی خلابازوں نے چاند کی سطح پر چہل قدمی کی اور وہاں کی مٹی جھولیوں میں بھر کر واپس لوٹے۔ اگر اسے 20ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ 20ویں صدی کا کارنامہ اس لیے کہ جہاں تک چاند تک کسی انسان کے پہنچنے یا اصطلاح عام میں چاند کو مسخر کرنے کا تعلق ہے، یہ دونوں کارنامے اس واقعہ سے 1400 سال پہلے انجام دیے جا چکے ہیں۔ دونوں ایک مرتبہ تو ایک عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل اور فخر اولاد آدم بھی تھے اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے، آپ نے اس زمین پر کھڑے خالق شمس و قمر کے اذن سے انگلی کے اشارے سے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا جس پر پہنچنے کے لیے ہزاروں برس سے انسانی ذہن دیتا تھا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود اقدس سے یہ عقدہ بھی حل ہوا کہ آپ بنفس نفیس اس خطہ ارضی سے ایک برق رفتار سواری براق پر تمام ارضی کروں جن میں چاند، مریخ، زہرہ، عطارد اور دوسرے سیارے شامل ہیں، شمسی سیاروں ہی سے نہیں، افلاک کے 7 مدارج طے کرتے ہوئے اس حریم قدس تک پہنچے جہاں کسی کی مخلوق کی بھی رسائی نہیں۔ حضور خاتم النبیین علیہ التحیۃ والسلام سے متعلق ان دونوں عظیم تر اعجازی واقعات ہی کا اثر تھا کہ حکمائے اسلام نے اپنے پاؤں تلے کی زمین کے بارے میں معلومات انکشافات پر عنایت نہیں کی، انہوں نے ان میں حیات اور علوم اخلاق کے بارے میں بھی بے بہا معلومات حاصل کی، رصد گاہیں تیار کی وغیرہ وغیرہ، سند مل گئی اس کی۔ اب بتائیے، انہوں نے کہا کہ اس میں بھی ایمان نہ بدل جاؤ گے، حضور اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ کیا اس چیز کا تعلق کسی طرح سے بھی اس حضور کے واقعہ سے ہے کہ راکٹ میں بیٹھ کے 2 کافر چاند کی سطح کے اوپر جاؤ؟ تو
اس سے ثابت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بجس جنسری عرض پہ تشریف لے گئے. اب دنیا کے سامنے جب آپ یہ پیش کریں گے باتیں میرے آپ کے متعلق تو دنیا کیا کہے گی؟ جو پہلے کہہ رہی ہے وہ تھوڑا کچھ ہے کچھ اور کہہ رہے جیسے ستیہ ناش ہو تو سوا ستیہ ناش. اسی تو آدمی ہو چکے ہیں جتیاں سامنے اور وہ بعد آدھی بھی ہو چکی آ گیا نہیں. اعلان کرنے آئے کہ مشہور کرنے کا سور تو اٹھتے گیا ہے جتنی پہ دنیا دیکھو کس طرح جھوٹ بول دیا پروپیگنڈا کرتے آتے جتنی پہ جتنیاں سن ایم نے بچکانے سن جتنی بھی جمع کی خطرہ نہ ہو جتنی نہیں کہنا جتنیاں سن ایم نے بچکانے سن. اسی تو عزیزان من عادی ہو چکے ہیں. اس کے سمے تو جو جی میں آئے کہ یہ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں دنیا کے سامنے ان کے بعد دنیا آپ کے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے قرآن کے متعلق آپ کے خدا کے متعلق کیا اور اس کے بعد آپ کو گلا ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ مذہب جزیدہ ہو رہا ہے. اس مذہب سے بھی اگر وہ نہ بھاگے تو پھٹے ہوئے بھی تعلیم ہوتے. عزیز عالمان اس اسٹوڈنٹ کو آپ ابھی اس کمرے کے اندر نیوٹن کی ہے جیمز جینز کی مسٹیریس یونیورس آئنسٹائن کا فلسفہ الہیت یہ پڑھا رہے تھے سب. اتنی بلندیوں کے اوپر علم کے لیے جا رہے تھے سب. 39 منٹ کے بعد گھنٹی بجتی ہے اور اس کے بعد اسلامیات آ جاتی ہے اور اس میں یہ چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں. یہ دوسرا پیریڈ ہوا نا. تیسرے پیریڈ کے بعد پھر کیا آپ کے یہاں یہ دارالعلوم میں چلا جائے گا مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے یا اگر اس میں روز جانا تھا نماز پڑھنے سے تو اس کی بات بجائے وہ کیفیٹیریا میں چلا جائے گا. عزیزان من یہ ہے وہ اسلام. غیروں کو چھوڑ دیجیے کہ وہ اس اسلام کے متعلق کیا کہتے ہیں. ان نوجوانوں کے متعلق پوچھیے کہ وہ بھی کیا. پرویز کا جرم اتنا ہی ہے عزیزان من کہ وہ ان نوجوانوں کو قرآن کریم کی تحقیق کی روح سے انسانی علم کی سطح کے مطابق قرآن کے حقائق سمجھا اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے جسے منسوخ کیا جاتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس بلند ترین شخصیت کی نہیں ہو سکتی کہ جسے ہم عالم الناس مانتے ہیں صاحب. حضور کی یہ بات نہیں ہوتی. اس خدا کی نہیں ہو سکتی کہ جو کائنات کو وجود میں لایا ہے. یہ چیز غلط منسوخ ہے حضور کی طرف. اسے کہتے ہیں انکار حدیث. بات آج اتنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اللہ تک پہنچنے کے لیے لا کی بازیوں میں سے جو گزرنا ضروری ہوتا ہے اس میں سے تو ہم تھوڑا سا وقت میں سے ہی یہ گزرے. اب اس کے بعد اگلے درس میں یہ عرض کروں کہ یہ کیا ہے آیا جلیلہ اور جو کہا ہے کہ وہاں ہم نے اپنی آیات کبریٰ دکھانی تھی رسول اللہ کو وہ آیات کبریٰ اگلی آیتوں میں کیا بیان فرمائی ہیں جن کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب جو تھا کہ اپنے موطن جو ہے مکہ جہاں پہلے ابتدا ہوئی ہے اس سارے دین کی تقریباً 60% زندگی گزر گئی ہے حضور کی وہاں سے حضور کو منتقل کر کے ایک نئی فضا میں لایا گیا ہے تاکہ وہاں ان نشانیوں کو دکھایا جائے محسوس طریقے پہ دکھایا جائے. مورے وہ یہ لفظ ہے اس کے معنی ہے محسوس طور پہ دکھا دینا. اب یہاں وہی اسلام جو وہاں نظری طور پہ پیش کیا جا رہا تھا اب دور آ گیا اس کے عمدن پیش کرنے کا. وہ 13 برس تھے یہاں 7 برس کے اندر اس طرح سے وہ جو ایک دانہ بویا ہوا 7 کا دانے کی شکل میں فصل بن کے چھونا ہے عزیزان من اس کے صدقے میں دنیا فکر و نظر آج تک فکری غذا تو کھا رہی ہے. دنیا میں جہاں کہیں کسی حقیقت کا پرتاؤ نظر آتا ہے عزیزان من وہ صدقہ شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق کر کے دیکھ لیجیے گا تو راضی کے کسی نہ کسی گوشے کی تصویر ہوگی وہ اور اس کا اقرار کوئی کرے یا نہ کرے. یہ کیا تھا 7 سال میں. اس کے بعد یوں آیات کبریٰ آئی تھی دنیا کے سامنے. معجزہ تو شق القمر کا دیکھا کسی نے بعد میں نہ دیکھنے والے ہوئے. آج کسی پہ کیا اثر بھی کر سکتا ہے. یہ ہے وہ معجزہ یہ ہے کہ 1400 سال پیشتر اس نے یہ کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جنہیں تم آسمانی کرے کہہ رہے ہو اپنے آپ کو خاکی انسان کہہ رہے ہو ہم نے تمہارے لیے ان کو قانون کی زنجیروں میں جکڑے رکھا ہے. جاؤ اور ان کی تفسیر کرو. آدم کا یہ فریضہ ہے 1400 سال پیش کر عزیزان ایمان معجزہ اسے کہتے ہیں. آج اگر دنیا میں تصویر قمر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا آدم کے متعلق یہ ہوگی وہ چیز. یہ نہیں ہوگی کہ ہاں صاحب یہ یہاں سے راکٹ میں بیٹھ کے گئے تو ہمارے رسول بھی اس طرح سے وہاں چلے گئے. وقت ہو گیا عزیزان ایمان آج اتنے میں ہی. اللہ کرے کہ کوئی بات جو میں کہنا چاہتا تھا صاف ہو گئی ہو. ربنا تقبل منا